اب حضرات محترم، یہ شب رات کی رات جو آ رہی ہے، آج جو رات ہے، اب ہم بچپن سے دیکھیں نا تو بچپن سے ہی ہم یا بچپن گزار لیں یا ہمارے جہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ہمارا طالب علم کا دور دیکھ لیں، یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اس رات کی برکت اور فضیلت، یہ شب رات کی جو رات ہے بڑی برکت بڑی فضیلت والی ہے، اس میں عبادات کریں، اس میں جو نامہ اعمال ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم سنتے ہی آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں یہ سنا کہ جی یہ رات نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اب یہ سال 2 سال ہو گئے ہیں، یہ کچھ دن پہلے میں کلپ سن رہا تھا، وہ ایک مفتی صاحب ہے، بڑے مفتی صاحب، بڑے مشہور مفتی صاحب سمجھ لیں ہیں، اب ان کی میں یہ باتیں سن رہا تھا کہ اب وہ کہہ رہے تھے جی یہ رات آ جاتی ہے تو ایسے ہی امت مسلمہ عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں، صلاۃ تسبیح با جماعت ادا کرانے لگ جاتے ہیں یا محفلیں کرنے لگ جاتے ہیں اس رات کو۔ وہ کہہ رہے تھے ایسے ہی۔ میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بڑے مفتی صاحب ہیں، بڑے مشہور ہیں وہ، میں صرف ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس رات میں اگر وہ نوافل ہم ادا کرتے ہیں یا صلاۃ تسبیح با جماعت پڑھ لیتے ہیں یا ذکر کی محفل کر لیتے ہیں، کیا یہ گناہ ہے؟ کیا ہم گناہ کرتے ہیں؟ اگر تو چلیں گناہ ہونا جی یہ گناہ ہے یا بدعت ہے، بری بات ہے، تو پھر ہمیں کہہ دیں۔ تو اگر اب یہ ثواب ملتا ہے تو پھر اس پہ یہ بتانا کیا ضروری ہے کہ جی ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، یا آپ ایسے کریں نا کہ ایسی محفل ہو جہاں گناہ ہو رہا ہو تب آپ اس پہ کلیم کریں، یا ایسی محفل ہو رہی ہو جہاں برائی ہو رہی ہے اس پہ آپ کلیم کریں۔ یہ نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، صلاۃ تسبیح پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ نیکی ہے نا۔ اگر مسلمان امت مسلمہ اس رات کو کرتے ہیں تو اعتراض تو نہیں نا ہونا چاہیے، اس کی تعریف۔ اب ایک اور وہ علی مرزا نام ہے، مجھے تو میں نے اس کو کل ہی پرسوں دیکھا ہے اس کی کلپ، میں تو اس کو جانتا نہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے جی یہ رات کو یہ شب رات کی جو رات ہے نا 15ویں شعبان کی، اس رات کو یہ جو حضور نے فرمایا نا، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اس رات کو نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جن بچوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا سے لوگوں نے جانا ہوتا ہے ان کا بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس رات کو رزق وغیرہ ملتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جی یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوتا، کہیں نہیں لکھا ہوتا۔ اچھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں اگر کہوں جی قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ پڑھنے کا بھی لکھا نہیں ہوا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز رکوع سجود کرتے ہیں، اس کا طریقہ بھی نہیں لکھا ہوا نماز میں۔ تو زکوٰۃ دیتے نا، زکوٰۃ سے لکھا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کس پر لاگو ہے، کس طرح دینی ہے، یہ بھی قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ چیزیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے نبی کریم نے یہ حدیثوں میں بتائی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا نماز قائم کرو، لیکن یہ نہ کہا تم رکوع کرو، سجود کرو، اس طرح کرو، نہ، یہ حدیثوں میں میرے نبی کریم نے بتایا۔ اور شعبان کی رات کے متعلق بھی حدیثوں میں حضور نے بتایا ہے۔ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہیں نہیں لکھا۔ اب دیکھیں یہ لوگوں کو ورگ لانا، جن کو تو علم ہے ان کو تو پتہ چل جاتا ہے، اب جو سادے سے لوگ ہیں جن کو علم نہیں ہے وہ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مکاشفۃ القلوب ہے، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ان کی کتاب ہے۔ اب ان کی کتاب میں آپ کو میں حدیث سناتا جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، حضور میرے کمرے میں تھے، اچانک حضور چلے گئے، تو میں حضور کو تلاش کرتی تو کہاں گئی، میں قبرستان میں چلے گئی، میرے نبی کریم وہاں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی، کبھی قیام میں، کبھی کھڑے ہوتے، کبھی عبادت کرتے کرتے رکوع میں چلے جاتے، کبھی عبادت کرتے سجدے میں چلے جاتے، اتنی عبادت کر رہے کہ آپ کے پنیوں پہ نا ورم سوزی سی آ گئی، تو میں حضور کے پنیوں کو دبانے لگ گئی، پیروں کو دبانے لگ گئی، اور میں دبا کہنے لگی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے والدین قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ گناہوں سے پاک نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بخش نہیں دیا، آپ کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف نہیں کر دیا، پھر بھی آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، تم جانتی ہو آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے،
اس رات میں سال بھر میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جن لوگوں نے پورے سال میں مرنے والے ان کا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں جو مخلوق کو رزق دینا ہوتا ہے وہ بھی تقسیم کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی رات میں جو اعمال ہوتے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے مکاشفۃ القلوب میں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو یہ جو رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے بھی لوگ بخشے جائیں گے وہ رب کی رحمت سے بخشے جائیں گے۔ پھر میرے نبی کریم نے فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر جتنے بھی بال ہیں ان کے برابر اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بھی اس رات کی شب رات کی رات کی بات ہے۔ تو حضرات محترم یہ باتیں حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیں بچائے جو ان چیزوں سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں اللہ کے نیک ہیں وہاں دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رات میں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنے کی، رب سے مانگنے کی توفیق عطا